الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب کریم کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں دیکھنا نصیب فرمائی اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ کرم ہوا، فضل ہوا اور ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ تمام دوست احباب، بزرگ، بچے جو بھی تشریف لائے ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج، اس کے بارے میں 3 کانسیپٹ ہیں، تو مختصر سی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 3 گروہ ہیں۔ پہلا تو وہ ہے جو سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں، اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ یہ معراج جو ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی ہی بات ہے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے معراج تو ہوئی ہے لیکن ظاہراً نہیں ہوئی، عالم خواب میں ہوئی ہے۔ عالم، مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقائد سمجھانا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ عالم خواب میں ہوئی ہے، مگر الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اس کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ہمیں اس نے اس طبقے میں رکھا کہ جو الاعلان اس چیز کو مانتے ہیں کہ امام الانبیاء کو اللہ نے معراج کروائی ہے، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی
پھر مکان سے لامکان، پھر عرش اعظم، پھر جہاں تک اللہ نے چاہا حضور تشریف لے کر بھی گئے ہیں اور واپس لے کر بھی آئے ہیں۔ اور یہ تمام عالم خواب میں نہیں، مگر عالم خواب میں نہیں، حقیقت میں اور سر کی آنکھوں سے، جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور نے معراج فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ سب سے پہلی اپنے دل و دماغ میں جما لیں، پنچ کر لیں ہمیشہ کے لیے، کہ اگر یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو ماننے کے قائل ہیں۔ اگر یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو ماننے کے قائل ہیں، لیکن یہاں تو بات ہی رب کی ہے، اعلان تو رب کر رہا ہے، حضور کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ عبد کو جس نے سیر کروائی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اعلان تو رب کا ہے، اب جو اس چیز کو مانے نا تو پھر اس کا تو ایمان رب پر بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ تو قرآن کی نص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے مالک کل ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا، اور اللہ کو کسی کو کوئی جواب۔ آپ کے سامنے ابھی 40 سیکنڈ کے اندر اہل ترک کے اندر 10 شہر صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، 50 سے 60 ہزار لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مگر پھر بھی لوگوں کی پریشانی، لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی جہالت، لوگوں کی آنکھوں کے آگے جو پردہ ہے وہ ابھی تک بھی نہیں اٹھا۔ تو یہ اللہ رب کریم کے کام ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور صرف نبی پاک علیہ السلام کو نہیں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہر نبی کو لمیٹڈ، کیا لمیٹڈ، مخصوص ایک مدت تک کے لیے معجزہ عطا کر دیا جاتا تھا۔ جیسا ان کا دور ہوتا، جیسا ان کا وقت ہوتا، جیسے موجودہ حالات ہوتے، اللہ ان کو ویسا معجزہ عطا فرما دیتا۔ پھر وہ ظاہری وصال ہو جاتا، دوسرے نبی تشریف لاتے، ان کو معجزات عطا کیے جاتے۔ لیکن چونکہ نبی پاک نبی آخر الزمان ہے، امام الانبیاء ہے، آمنہ کے لال ہے، سرور دو جہاں ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے ساتھ لمیٹڈ کی والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف سے دعوت اسلام دینے والا بنایا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقام، یہ ساری بلندیاں ایک طرف ہے، محبوب ہم نے آپ کو باذنہ ہی وسراجا منیرا، آپ کو روشن اور چمکدار چہرے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ بھی آتے
حضور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ بھی آتے، حضور کا چہرہ ہی حضور کے لیے معجزہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور جس کے ذکر کو رب بلند کرے، آپ اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں کم کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو کسی دنیا دار کی بات تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی کانسیپٹ تو نہیں ہے۔ جس کے ذکر کو رب بلند کر رہے ہیں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو پھر کوئی کہے ایسے نہیں تھا، ایسے ہے، ایسے نہیں تھا، ایسے ہے، ایسے نہیں تھا، ایسے ہے، تو ان کو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو علماء نے معجزات لکھے ہیں وہ کم و بیش 1200 ہیں۔ کتنے ہیں؟ سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کون سا ہے جی؟ کیونکہ پہلی قوموں میں جو نبی تھے، انبیاء و رسول تھے، ان کو لمیٹڈ معجزہ عطا فرمایا جاتا تھا، جیسا دور ہوتا تھا ویسا معجزہ مل جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قرآن اٹھائیے، قرآن میں کیا ہے؟ کوئی بات بھی آئے بائیں شائیں کی نہیں ہے، بات تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گلزار والی ہو جا، کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم کے لیے۔ حضرت یوسف کی بات آئی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بادشاہ بنے مصر کے، گندم لینے کے لیے لوگ آئے، آپ کے بھائی بھی آئے، پوچھا میرے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا رو رو کے آپ کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ نہیں کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں، لے آؤ علاج ہوگا، اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے اچھے حکیم ہیں، پیسے کی بھی فکر نہیں ہے۔ نہ اٹھائیے نا قرآن دیکھیے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ آنکھیں روشن کر دے گا۔ بتائیے جی، حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلائے، حضرت یوسف کا کرتا آنکھوں پہ ڈال دیا جائے تو حضرت یعقوب کی آنکھیں آ جائے، اور حضرت عیسیٰ 4 پارے میں ہے، پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حکیم موجود تھے، ایسے ایسے حکیم موجود تھے، علماء نے لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھائیے قرآن 4 پارہ ہے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی، فرمایا میں بناتا ہوں مٹی کی مورت پرندے کی شکل کی، جب میں بنا چکا میں اس کو پھونک مارتا ہوں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو مادرزاد اندھے ہیں میں ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ آنکھیں عطا کر دیتا ہے۔ کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ویسے؟ میں تو آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو مادرزاد اندھے ہیں میں ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، جو برس کے کوڑ کے مرض والے ہیں میں ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو ٹھوکر مارتا ہوں رب زندہ فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے، لگائیے فتویٰ، بتائیے
حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلائے، حضرت یوسف کا کرتا آنکھیں لے آئے، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرے آنکھیں آ جائے، ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے، مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جائے۔ اور یہ وہ سارے انبیاء و رسول ہیں جو شب معراج کو حضور کے مقتدی ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر حضور کے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ جب مقتدیوں کا عالم یہ ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء کھڑے ہیں صف صف، مصطفیٰ امام ہو گئے، اور ان کے جو غلام ہو گئے خدا کی قسم وقت کے امام ہو گئے۔ تو جب مقتدیوں کا عالم یہ ہے تو بتائیے امام کا عالم کیا ہوگا؟ بتائیے۔ مقام مصطفیٰ تو بھی ہم نے بیان کیا ہی نہیں ہے، شب معراج تو بھی ہم نے بیان کیا ہی نہیں ہے، یہ تو بھی صرف تعارف، انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اگر خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تو رب نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب اللہ بنایا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے مسجد حرام، حرم شریف، کعبۃ اللہ شریف، یہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ کس کس کو پتہ ہے پہلا قبلہ مسلمانوں کا؟ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مگر باتیں اتنی آ رہی کہ وہ اختتام کی طرف آ ہی نہیں رہی، تو آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اللہ رب کریم سے حضور نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنا قبلہ یعنی حرم شریف عطا فرما۔ عصر کا نماز کا ٹائم ہے، دوسری رکعت پہ چل رہے ہیں، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے موجود ہیں، وہی نازل ہو جاتی ہے، محبوب اپنا رخ موڑ لیجئے، اب بیت المقدس سے حرم شریف کی طرف کر لیجئے۔ دوران نماز بھی عصر کی دوسری رکعت حضور نے رخ موڑا اور بیت المقدس سے حرم شریف کی طرف کر لیا۔ اب جب حضور کا رخ موڑا تو صحابہ کا بھی، بات سمجھ آ رہی؟ حضور کا رخ موڑا تو صحابہ کا بھی مڑ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو تانا دینے والوں نے تانا دیا، صحابہ کو کیا کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بات ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو، کبھی حرم شریف کی طرف منہ کرتے ہو، پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرو، یہ تو ڈیفائن کرو تمہارا قبلہ کون سا ہے، بیت المقدس ہے یا حرم شریف ہے؟ انہوں نے کہا اے بدبختو، کان کھول کر سنو، ہم نہ بیت المقدس کو دیکھتے ہیں نہ حرم شریف کو دیکھتے ہیں، ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جدھر یہ ہو جاتا ہے ہمارا قبلہ ہو جاتا ہے۔ ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جدھر حضور کا رخ ہو جاتا ہے صحابہ کا وہی قبلہ ہو جاتا ہے۔ تو معراج شریف حضور کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ قبر میں ٹھوکر مارے، مردے کو کہے قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جائے، جس قوم کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جس بستی کا ہو، جو زبان کا ہو، وہی بولے۔ مگر امام الانبیاء کے کمالات کیا ہیں، معجزات کیا ہیں؟ ہاتھ ابو جہل کا ہو، اندر کنکریاں ہو، پکڑنے والا بھی کافر ہو، اور پوچھے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ جب نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے ابو جہل کے ہاتھ میں، ان کنکریوں نے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو
تو نبی پاک علیہ السلام کو سب سے بڑا جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید۔ بولیے سبحان اللہ۔ جو آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید، جو ہمارے گھروں میں مٹی کے ڈھیر سے بھر چکا ہے۔ غلاف ہے تو جب قرآن ملا تھا یا قرآن گھر میں آیا تھا تب سے چڑھا ہوا، دوبارہ غلاف بنانے کی ہم نے زحمت نہیں کی۔ ہر 6 مہینے بعد گھر کے پردے تو ہم چینج کرتے ہیں، مگر قرآن کا غلاف چینج کرنے کی ہم نے زحمت نہیں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ تو قاری صاحب حد ہی کر دیتے ہیں۔ حد ہم نہیں کرتے، بلکہ حد تو آپ نے کر دی ہے۔ ہم تو ابھی پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں کئیوں کے چہرے دیکھ کر۔ گھروں کے پردے ہر 6 مہینے بعد چینج ہو اور قرآن کا غلاف 15 سال سے جو تھا وہی ہے، تو پھر حد ہم نے کر دی یا آپ نے کر دی؟ بچے اس اسکول میں پڑھے جس کی فیس 16,000 روپیہ ہے، کیوں؟ بچے کو فر انگلش آنی چاہیے۔ واٹ از یور نیم؟ اف یو ڈونٹ مائی پلیز آئی تھنک فلاں فلاں فلاں، بھلے اس کو سورہ فاتحہ سیدھی نہ آئے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم تمنا یہ رکھیں کہ یا اللہ ادھر میری آنکھیں بند ہو اور وہاں میری جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ کھڑکیاں کھلیں گی، ضرور کھلیں گی، لیکن جنت کی کھلیں گی یا کوئی اور کھلیں گی وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور، قبر میں میت تیری اترنی ہے ضرور، کھڑکیاں ضرور کھلیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو ضرور کھلیں گی، لیکن جنت کی کھلیں گی یا کہیں اور کھلیں گی وہ رب ہی جانتا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ حضور کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، ہاں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر عرش سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے وہ نبی، کوئی حد ہے ان کے مقام کی؟ صلو علیہ وآلہ۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، جی مجھ سمیت، ہاں مجھ سمیت ہر مسلمان کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو چاہیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کون سے پلیٹ فارم پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن عطا فرمایا، قرآن۔ آج 80 سال 90 سال میں قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، جی ہاں جی۔ قرآن میں کتنی مدات ہیں پتہ نہیں ہے، قرآن میں کتنے حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں ہے، قرآن میں حروف قلقلہ کتنے ہیں پتہ نہیں ہے، قرآن میں غنہ کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، حروف لین کتنے پتہ نہیں ہے، حروف مدہ کتنے پتہ نہیں ہے، کھڑی حرکات کا کیا قاعدہ قانون ہے پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے سارے قاعدے قانون پتہ ہے۔ خدا کا خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ آئی سمجھ؟ یہ تو وہ ابھی پہلا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آج ہر بندہ صبح آنکھ کھلتے ہی ناشتہ کرے نہ کرے، آفس جائے نہ جائے، کام پہ جائے نہ جائے، وہ کام کرے نہ کرے، بے روزگار ہے یا کام کاج والا ہے، بیزی ہے یا فارغ ہے، ویلا ہے یا کام کرنے والا ہے، لیکن وہ صبح اٹھتے سب سے پہلا ایک کام ضرور کرے گا، موبائل اپنا چیک کرے گا۔ کبھی ہم نے اٹھ کے اپنے قرآن کو بھی چیک کیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہر مسلمان، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی، بزرگ، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے، کیا کبھی ہم نے روزانہ صبح اٹھ کے قرآن کو بھی چیک کیا؟ کیا ترک کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا، پوری
کائنات میں سب سے زیادہ عاشق رسول جو ہے وہ اہل ترک ہے یا نہیں؟ بتائیے ہے یا نہیں؟ اگر ان کی عمر 63 سال سے اوپر ہو جاتی ہے نا تو ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میری عمر 65 سال ہے یا میری عمر 80 سال ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا ادب اور کیا ہے؟ اور ہمارا ادب کیا ہے؟ ہم گھر بناتے ہیں بھلے وہ حرام کا ہو یا حلال کا، کاروبار کرتے ہیں حلال ہو یا حرام، اس پہ یہ ضرور لکھوا دیتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ھذا من فضل ربی واللہ خیر الرازقین۔ دکان بناتے ہیں تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ ملک شاپ، سبحان اللہ برگر شاپ، بسم اللہ ملک شاپ۔ ہم نے ان چیزوں کو صرف اور صرف ان کاموں کے لیے رکھ لیا۔ خدا کی قسم حقیقت ہے، پوری دنیا میں اس طرح کے نام کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہے کہیں تو بتا دیجئے مجھے، میں بیٹھا ہوں، میں بعد میں بھی ادھر ہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں جی حضرت جی، کہیں ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ ملک شاپ، بسم اللہ برگر ہے؟ ندامت بھی نہیں ہوتی اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ یہ اللہ رب کریم نے ہمیں پڑھنے کے لیے عطا فرمایا ہے کہ پڑھو قرآن، تمہیں رب کا مقام اور محبوب کی محبت دل میں اتر جائے۔ مگر ہم نے قرآن کو صرف ایک بطور تبرک، کیا قرآن خوانی کروا لی، بس بچوں کو بلایا کھانا کھلا دیا، بس احسان چڑھا دیا، تو باتیں دوسری طرف چلی گئی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ شب معراج ہے، آج کی اس رات سے اپنی زندگی کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سب، مجھ سمیت سب کریں۔ شاید نے کہا پج پج ورنا مندر مسیتی کدے اپنے اندر بڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر سے پوچھئے کیا میں زندگی صحیح گزار رہا ہوں؟ آئی ایم رائٹ؟ کیا میں کنفرم ہوں، اوکے ہوں؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو ایک معجزہ جو حضور کو اللہ نے عطا کیا نا، ہم تو اس کو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، پارے کتنے ہیں، وقف کس بلا کا نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے نا کبھی۔ ہر ایک کو دھن یہ ہے، لگن یہ ہے، جذبہ یہ ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، بس دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، بس اس کے بعد یہ ہے تو میں یہ لے لوں، اس کے بعد یہ ہے تو میں یہ لے لوں، بس یہی دھن ہے۔ تو خدا را سمجھیے اپنی زندگی کو، کروڑ نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو 40 سیکنڈ میں مٹی ہو گئی ہے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ بتائیے، آپ نے 30 سال 40 سال لگا کے ایک چیز کمائی ہو، وہ 40 سیکنڈ میں مٹی ہو جائے، زندہ رہنے کو دل کرے گا؟ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ تو خدا را سمجھیے۔ اچھا، شب معراج کو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے تحفہ کیا لائے؟ پتہ کسی کو؟ جس کو پتہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تحفہ کیا لائے؟ آج آپ کے گھر میں آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے، آپ کے بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایونٹس ہوتا ہے، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے قیمتی تحفہ کس نے مجھے دیا، سب سے قیمتی تحفہ مجھے کس نے دیا۔ اب کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو صرف 500 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو 4 لاکھ والا فریج دے دیتا ہے۔ تو بتائیے آپ کے دل میں کس کی اہمیت بڑی ہوئی؟ جس کا تحفہ اچھا ہوا نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تو ایسا گفٹ دیا، ایسا تحفہ دیا، قیامت تک جس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے۔
فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز تمہارے چہرے میں رونق کرے گی، نماز تمہاری برائیوں کو روکے گی، نماز پڑھو تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا، نماز سے تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ بتائیے، پہلی بات تو ہم نے قرآن پاک کی کیا، دوسری بات نماز کی آ گئی، تو بتائیے کسی ایک سوال میں بھی ہم پاس نہیں ہیں۔ تو بس میں بات دوسری طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، آرزو ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب معراج کی جو اصل ہے نا، وہ آج آپ سمجھ کے جائیں یہاں سے، وہ صرف دو چیزیں آپ سمجھ لیں اپنے دل و دماغ میں، نماز کو پکڑ لیں اور قرآن کو پکڑ لیں۔ بس سمجھ لیں آپ شب معراج کو پہنچ گئے، آپ نے شب معراج کو سمجھ لیا۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے صرف جھگڑے میں لگا ہوا ہے، یہ بات جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ مولوی صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ مسجد اپنی ہے، وہ بیگانی۔ ارے بھائی، آپ کو جو صحیح لگتا ہے کرو تو صحیح، کچھ کر کے تو دکھائیے۔ چھوڑے سارے مولویوں کو، نماز تو پڑھیے، قرآن تو پڑھیے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو آپ پکڑ لیجئے، ایک نماز نہیں چھوڑنی۔ اب نماز بغیر علم کے تو آئے گی نہیں، نماز میں کتنی شرائط ہیں ہمیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرائض ہیں ہمیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے واجبات ہیں، اگر ایک واجب چھوٹ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ لوٹانی ضروری ہو جاتی ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے پہلے علم سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کب سیکھیں گے؟ ہم قبر میں جا کے تو نہیں سیکھیں گے، وہاں تو کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ہے، وہاں تو کوئی مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ نہیں ہے، وہ تو یہیں پر ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، جو چیز نہیں آتی سیکھیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا ہر مسلمان طالب علم ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے بھائی۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بغیر علم کے نہیں پڑھ سکتے، کون سے حرف کو کیسا پڑھنا ہے ہمیں معلوم نہیں، تو یہ ظاہر ایک ٹیچر ہی بتائے گا۔ تو دنیا کے اندر جب ہم رہتے ہیں، دنیاوی ماحول میں جب ہم رہتے ہیں، ہمیں بڑے کٹنگ کروانے کے لیے یہاں سے شاہ فیصل جانا پڑے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں جس بندے کی کٹنگ پسند آ جاتی ہے دوبارہ ہم اسی سے کٹوائیں گے، بھلے ہمیں 2 گھنٹے ویٹ بھی کرنا پڑے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھلے وہ 200 روپیہ زیادہ بھی لے رہا ہے پھر بھی اسی سے کروائیں گے۔ میرے بالوں کا مسئلہ ہے، میری ہیئر ڈریسنگ کا مسئلہ ہے، میری پرسنالٹی کا مسئلہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب دنیا میں ہمارا معیار یہ ہے، چپل ہمیں ایک دکان سے پسند نہیں آتی، کپڑا ہمیں ایک دکان سے پسند نہیں آتا، کٹنگ ایک دکان سے پسند نہیں آتی، لیکن دین کے بارے میں ہمارا معیار یہ ہے کہ میں سب کے پیچھے چل لیتا ہوں، وہ بھی تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا بھائی۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ کرنی چاہیے، ہمیں اچھے برے کی پہچان رکھنی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے پتہ چل جاتا ہے نا، نہیں اس میں بر آ جائے گی، یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، یہ 2 مہینے بھی نہیں چلے گا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں اس کا ایمان کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، وہ مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ مجھے اگر عشق رسول کی پٹری پر چڑھا رہا ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، داتا علی حجویری کا ہے، بابا فرید کا ہے، بابا بلے شاہ کا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی اسی راستے پر چلتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے بھٹکا رہا ہے، میرا راستہ خراب کر رہا ہے، میرا ایمان خراب کر رہا ہے، میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نہ میں دنیا کا رہوں گا نہ میں دین کا رہوں گا، تو ہمیں ابھی بھی الرٹ پوزیشن سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ایک دوست